اس وقت میں روحانیت کے ماہر داؤد جی کے پاس حاضر ہوں. ان سے جانیں گے کہ اسلام کے مطابق اگر بات کی جائے کیا یہ فرقے بننا یہ تو چلے بن گیا، لیکن کیا یہ اسکالر کی جو بات ہے یہ کتنی درست ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں داؤد صاحب؟ الحمدللہ. داؤد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ان سے تعلق ہے دنیاوی لحاظ سے تو آپ کا کوئی نہ کوئی اوبویسلی بزنس ہوگا، لیکن روحانیت میں بھی آپ کا بڑا علم ہے، اور اسی لیے ہم ایک مذہبی اسکالر کا ایک مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کتنا دیکھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنی صداقت سمجھتے ہیں ان کی گفتگو میں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مکمل کر دیا ہوا ہے. جب بھی ہم اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو یا اپنی جو بھی سوچوں کو مذہب میں لے کے آئیں گے تو پھر مسئلے پیدا ہوں گے. قرآن ایک مکمل کتاب، احادیث مکمل. فرقوں سے تو ویسے ہی منع کیا گیا ہے کہ فرقے نہیں کرنے اور فرقوں میں نہیں پڑھنا. اور اسلام ایک کیونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے یا معاملہ سے متعلق آپ نے کوئی مدد لینی ہے، تو سب سے بڑی بات جو اہم ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. جب آپ اخلاص رکھیں گے مذہب کا اور قرآن کا، احادیث کا، تو پھر پرابلم نہیں آئے گی. کسی کو برا مت کہنا. ہر بندہ جو ہے اپنی 1.5 فٹ کی اینٹ بنا کر، مسجد بنا کر 1.5 فٹ کی وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کام ہے امر بالمعروف و نہی والمنکر، یعنی کہ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا، جو غلط ہے غلط کہنا، اس کے اوپر چلتے رہنا. جب ہم ٹانگ اڑاتے ہیں زبردستی کی تب مسئلے پیدا ہوتے ہیں. لیکن داؤد صاحب یہ بتائیے گا کہ اہل سنی اور جو شیعہ برادری ہے ان میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے، لیکن اتنا کھل کر کبھی ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. کہیں نہ کہیں اگر تنقید ہوتی بھی ہے نا، اگر کہیں نہ کہیں اپنے معاملات کو منوانا ہوتا ہے یا پھر اپنے، تو دلیل کے ساتھ بیٹھ کر تسلی کے ساتھ. لیکن جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں، ان کا اہل تشیعوں کے ساتھ بھی معاملہ چل رہا ہے، سنیوں کے ساتھ بھی معاملہ چل رہا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ بھی معاملہ چل رہا ہے، اور اہل حدیث کے ساتھ بھی معاملہ چل رہا ہے. مطلب کہ ہر فرقے کی علماء کے ساتھ ان کے کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. پھر ان کا فرقہ کیا ہے کہ کس اسلام کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ سستی شہرت ہوتی ہے، سستی شہرت کی خاطر بندہ کوئی بھی بیان دے دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں کہ اسلام جوڑنے کا مذہب ہے. اسلام رشتوں کو جوڑتا ہے، بندھن کا مذہب ہے، تعلقات کو بنانے کا ہے، ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا نہیں ہے. اگر آپ جوڑ رہے ہیں سلسلوں کو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ تنقید رکھتے ہیں، ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں، تو پھر آپ اختلافات بڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے. بہتر ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ بڑے زیادہ علماء کا یہ اختلاف بھی ہے، اور یہ توہین صحابہ کے بارے میں بھی وہ اس بات کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ توہین صحابہ بھی کرتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے ہیں. جو کوئی ایسی بات کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے یا جس طرح کا بھی ایسا وہ تدارک کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. یہاں تو اللہ کے کسی بزرگ داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی، ان کی کوئی کر لے تو ان کی اتنی سخت پکڑ آ جاتی ہے. تو وہ تو صحابی جو ہے ان کا تو مقام ہی بہت اعلیٰ ہے. تو جو بندہ ان کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے یا جو بھی بے حرمتی کرتا ہے، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں. ان کے اپنی اولاد نافرمان ہوتی ہے، ان کی اپنی اولاد ان کے جو ہے وہ کہنے کارے میں نہیں ہوتی. جو لوگ بزرگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، بزرگوں سے کا احترام کرنا جانتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ اولیاء اللہ، یہ صحابہ اکرام، یہ سارے ہمارے بڑے ہیں. تو جو لوگ اپنے بڑوں کا عقیدت احترام نہیں رکھتا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا. بہتر ہوگا. داؤد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو جو بھی آپ نے رائے دی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر آپ ٹیرو کارڈ سے انرجی دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا ستارے ہیں ان کے، مقصد کیا ہے ان کا، تو کیا دیکھیں گے آپ؟ تو ٹیرو کارڈ سے انجینئر محمد علی مرزا کی انرجی چیک کر لیتے ہیں کہ کس پرسنالٹی کا مالک ہے. انجینئر محمد علی مرزا کس انرجی کا مالک ہے. انجینئر محمد علی مرزا کس انرجی کا مالک ہے. تو بات یہ ہے
کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے اور مجھے بڑا علم ہے اور میں پرفیکٹ ہوں. یہ کارڈ پرفیکٹ انرجی کا ہے. اچھا. میں بہت بڑا بزرگ ہے, مجھے بڑا علم ہے اور میں بڑا پرفیکٹ علم رکھتا ہوں اور جتنا مجھے ریسرچ ہے کسی اور کو نہیں ہے. اچھا. دوسرا کارڈ کہتا ہے کہ ابھی اس کا علم کم ہے, محدود ہے, کمی ہے. کیوں؟ تیسرے کارڈ سے پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے شیطانی سوچ ہے. یہ تیسرا کارڈ دی ڈیول شیطانی سوچ کا ہے. شیطان کے سے زیادہ تو علم نہیں تھا نا کسی کے پاس, ابلیس سے زیادہ. فرشتوں کو بھی پڑھاتا تھا اور کائنات کی ہر جگہ پہ سجدہ بھی کیا تھا اس نے. اور جب اس نے کہا کہ میں کچھ ہوں تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی. جب کوئی انسان یہ سمجھے گا کہ میں کچھ ہوں تو اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے, ابلیس ہوتا ہے. اور جو ابلیس کا پیچھے چلے گا یہ لازمی نہیں, یہ کسی وقت بھی نظام چینج ہو جاتا ہے. ایک بندہ بہت نیکوکار ہے, اللہ کا بڑا بزرگ بندہ ہے, اور شیطان نے خیال ڈال دیا کہ تو کچھ ہے, تو اس کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے. بہتر ہو گیا تھا. آپ سب یہ بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی اگر بات کریں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی شیطانی سوچ ہے, چلے یہ تو ہم بعد میں رکھتے ہیں, لیکن دنیاوی لحاظ سے اگر میں پوچھنا چاہوں, یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا پیچھے کوئی ہاتھ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے, یا پھر یہ خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو اس کے فرمودات سے, اس کی باتوں سے لوگوں میں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے, لوگوں میں ہیجان پیدا ہو رہا ہے, تو شیطان کا ہاتھ کافی ہوتا ہے. شیطان بندے کو عاجزی سکھاتا ہے, انکساری سکھاتا ہے, اللہ سے تعلق سکھاتا ہے, لوگوں کو جوڑنا سکھاتا ہے, نیگیٹیوٹی کو نہیں نکالتا, پازیٹیوٹی کو اچھالتا ہے. اللہ کے ساتھ جب اللہ کا بندے کا ساتھ ہونا تو بندہ نیگیٹیوٹی نہیں اچھالتا, پازیٹیوٹی اچھالتا ہے, معاشرے کو تشکیل پاتا ہے. معاشرے جو ہے حسن زن سے پیدا ہوتے ہیں. اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جوڑنے کا نام ہے. یہ معاشرہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا درس دیتا ہے, اور کلمہ گو لوگ ہوں اور آپ ان کی صرف نیگیٹیوٹی کو ہی تنقید کا نشانہ بنائیں, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ, ہمارے اولیاء اللہ, ہمارے نبی, ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں اور ہمارے سر کا تاج ہیں. جو بھی ان کے بارے میں نیگیٹیو سوچے گا یا خیال کرے گا, اللہ کی پکڑ آئے گی. چاہے وہ کسی نوجوان کے ذریعے آئے, چاہے کسی وبا کے ذریعے آئے, چاہے کسی بھی لحاظ سے آئے. آپ کا کام معاشرے کو جوڑنا ہے, نہ کہ اس میں تفرقہ بازی یا نیگیٹیوٹی پھیلا کر معاشرے کو خراب کرنا. اگر آپ اس سفر پہ لگے ہو تو اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور صرف درست سمت قدم اٹھائیں, اور اللہ اور بزرگوں اور اولیاء اللہ کا ساتھ لے کر معاشرے میں ایسے پازیٹیو اقدامات کریں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو. لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, انجینئر محمد علی مرزا اگر غلط ہے تو کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ سب سے بڑی بات, اگر کوئی انسان غلط ہے تو اس کو معافی مانگنی چاہیے اپنے اللہ سے. اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اللہ وہ نہیں مانتا, جیسے آپ نے کہا نا, وہ سمجھتا تو پھر اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا, اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ والے یا جن کی گستاخی یا جن کی بے حرمتی ہوتی ہے وہ کس طرح اپنے چاہنے والوں سے بدلہ لیتے ہیں.